روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستوں، وہب بن منبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر لبنان کے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئیں، اور ہمیشہ کی طرح وہاں بھی حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارا دن روزے میں گزارتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ یہ کھانے اور پینے میں درختوں کے پتے، پھل اور بارش کے پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ کچھ سالوں تک جاری رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے کچھ گھاس کی تلاش میں آئے تو اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے روزے رکھنے والی، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی مریم، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ فرشتے کی آواز سن کر حضرت مریم علیہ السلام ڈر گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کو دیکھ کر میں اپنے ہوش حواس کو برقرار نہیں رکھ سکی۔ اس فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، میں چھوٹے اور بڑوں پر رحم کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح کو قبض کرتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے پوچھا کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ فرشتے نے کہا کہ آپ موت کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھے آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ملا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، میرا بیٹا عیسیٰ پہاڑی سے نیچے گیا ہوا ہے، میرے بیٹے کو آ جانے دو، میں اسے کچھ نصیحتیں کر دوں۔ اس پر ملک الموت نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر کرنے کا حکم نہیں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے بغیر مچھر کی جان بھی قبض نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے مجھے ابھی اور اسی وقت آپ علیہ السلام کی روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آیا ہوں۔ حضرت مریم کہنے لگیں، اگر میرے مولا کی رجا یہی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت مریم کی روح قبض کر لی گئی، اس حال میں کہ آپ لکڑی کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی تھیں۔ حضرت عیسیٰ کو واپسی پر دیر ہو گئی اور آپ رات کو جب واپس آئے تو دیکھا کہ ان کی والدہ درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی ہیں، تو آپ نے سمجھا کہ والدہ سو رہی ہیں۔ آپ اپنے والدہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کافی دیر کھڑے رہے، پر والدہ جب نہ اٹھیں تو حضرت عیسیٰ نے سوچا کہ والدہ کو جگا لینا بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ آپ والدہ کے پاس گئے اور عرض کیا، اے میری والدہ اٹھیے، دیکھیے اندھیرا گہرا ہو چکا ہے اور یہ وقت تو آپ کے گریہ وزاری کا ہے، کیا آج آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی ہے؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ لگتا ہے کہ ماں میٹھی نیند سو رہی ہے، اس لیے انہیں اٹھانے کی کوشش نہ کی جائے۔ پھر محراب کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کب اٹھیں گی۔ ماں اور بیٹا دونوں مل کر روٹی کھائیں گے، یہاں تک کہ رات کا آخری پہر ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محراب کے پاس کھڑے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کے چہرے مبارک پر اپنا چہرہ رکھ کر کہا، ماں رات بھی گزر گئی ہے، اب صبح ہو گئی ہے، نماز کا وقت گزر گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ باتیں کر کے رونے لگے۔ آپ علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر فرشتے اور پہاڑ بھی کانپ اٹھے تھے۔ فرشتے بھی آسمانوں پر رو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرشتوں نے جواب دیا، یا اللہ، آپ بہتر جانتے ہو کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ پھر خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی کہ اے عیسیٰ، اپنی ماں کے چہرے سے منہ کو ہٹاؤ۔ آپ علیہ السلام کی ماں اب اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو عظیم اجر عطا فرمائے گا، تم کو صبر عطا کرے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میرے دکھ درد اور بھوک پیاس میں میرا غمخوار کون ہوگا؟ میری مدد کون کرے گا؟ لبنان کے جنگلی پہاڑ سے آواز آئی، اے عیسیٰ، آپ کیوں اس قدر بے قرار اور پریشان ہوتے ہو؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا رفیق چاہتے ہو؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز سنی
تو وہ پہاڑ سے اتر کر ایک گاؤں کی طرف چل پڑے جہاں بنی اسرائیل آباد تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، السلام علیکم یا بنی اسرائیل۔ تو ان لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تمہارے یہاں آنے سے ہمارے گھر روشن ہو گئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں اور میری والدہ وفات پا گئی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ سب مل کر میرے ساتھ میری ماں کو کفن اور دفنانے میں مدد کریں۔ انہوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، اس پہاڑ پر تو بڑے بڑے بچھو اور سانپ ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد 3 صدیوں سے اس پہاڑ کی طرف نہیں گئے، ہم کو وہاں جانے سے ڈر لگتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی باتیں سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی طرف واپس آ گئے۔ پہاڑ کے اوپر آ کر آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں بہت ہی حسین و جمیل 2 نوجوان کھڑے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں جوانوں سے بھی یہی درخواست کی کہ میری ماں اس دنیا سے پردہ کر گئی ہیں، کیا تم میری ماں کو دفنانے میں میری مدد کرو گے؟ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یہ نوجوان میکائیل علیہ السلام اور میں اسرافیل ہوں، یہ لو اللہ تعالیٰ نے یہ کفن بھیجا ہے، تیری ماں کو غسل کروانے کے لیے جنت سے حوریں بھی اتر رہی ہیں۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی قبر کھودی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو قبر میں دفنا دیا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے حال سے خوب واقف ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں ماں کے غم میں چور تھا، مجھے کسی بات کی سوجھ بوجھ نہیں تھی، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی دفن شدہ ماں سے باتیں کر سکوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ میں نے تیری ماں کو تیرے ساتھ باتیں کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی قبر کے پاس آئے اور کہا، السلام علیکم یا ماں۔ قبر سے آواز آئی، اے میرے بیٹے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں سے عرض کیا، ماں تم کو خدا کی طرف لوٹنا کیسا لگ رہا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ بیٹا، میں یہاں بہت ہی خوش ہوں، میں جہاں آئی ہوں یہ جگہ بہت ہی اچھی ہے۔ پھر فرمایا کہ ماں، آپ نے رب کو کیسا پایا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب مجھ سے بہت ہی خوش ہے، جس کی وجہ سے میں یہاں بہت ہی خوش اور راضی ہوں، میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری ماں، آپ نے موت کو کیسا پایا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جس نے تجھ کو نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے حلق سے ابھی تک موت کی سختی نہیں گئی اور ملک الموت کی ہیبت ابھی تک میری نظروں کے سامنے ہے۔ واللہ عالم، جزاکم اللہ خیر۔